الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرما ہیں اور عید میلاد النبی شریف کے حوالے سے آج اس جلسے کا انعقاد ہے۔ ایک ذرا سی کم کریں۔ سنیں جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رنگ مبارک شریف تھا، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو رنگ تھا وہ انتہائی صاف اور چمکدار تھا۔ اور یہاں ہی حضرت ابو ہریرہ کی بھی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے جو رخسار مبارک تھے وہ ایسا تھے جیسے اندر سورج تیر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جو حضور کا رنگ مبارک تھا وہ انتہائی صاف اور انتہائی چمکدار تھا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں جو آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے اوپر جو پسینے کے قطرے آتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے چمکدار تھے کہ دنیا کے ہیرے اور موتی بھی ان کو دیکھ کے شرما جاتے تھے۔ آگے آپ فرماتے ہیں پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ چلتے سن، آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ چلتے تھے تو پوری قوت کے ساتھ چلتے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ صرف اور صرف آقا و مولا اپنے قدم مبارک شریف اٹھا رہے ہیں اور زمین خود لپٹ لپٹ کے حضور کے پاؤں کے نیچے آتی جا رہی ہے، آتی جا رہی ہے، آتی جا رہی ہے۔ اور ریت کے زراج یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ساڑھے اتے پیر رکھو۔ کہتے ہیں کہ زمین خود بخود سمٹ کر آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک شریف کے نیچے آتی ہے، آتی ہے، آتی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں پھر ہم نے دنیا کے اندر نہ کوئی ایسا نرم اور نہ کوئی ایسا باریک ریشم، نہ کوئی ایسا موٹا ریشم، حتیٰ کہ دنیا کا مہنگے سے مہنگا ریشم ہم نے ایسا نہ دیکھا کہ جو اتنا ملائم ہو جتنی آقا و مولا کے ہاتھ مبارک ملائم تھے۔ آگے آپ فرماتے ہیں پھر آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں کہ پھر آقا و مولا کا جسم اطہر سے آنے والا جو خوشبو تھی، آپ کے بدن مبارک سے جو خوشبو آندی سی، آپ کہتے ہیں کہ پھر پوری دنیا میں نہ ایسی کوئی کستوری تھی، نہ کوئی ایسی عنبر، نہ کوئی ایسی ہم نے خوشبو سونگی جو آقا و مولا کے بدن مبارک سے آیا کرتی تھی۔ تو آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شانیں ہیں۔ اور آپ کے بارے میں بس ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر جو تسی یہ گل سمجھ جاؤ نا جی، تو پھر قیامت تک اگر آپ اپنی نسلوں کو بھی بتائیں تو آپ کی نسل کے بھی اندر کوئی بے ادب پیدا نہیں ہوگا۔ اور گل ہے بھی یہی ہے، جیسے اپنے آپ نے اس معیار تک رکھیا ہوندہ نا، تو آج کبھی بھی بحثیں جو ہیں وہ حضور کے میلاد کے اوپر نہیں ہونی تھی۔ آج کبھی بھی اس چیز پہ مناظرے نہیں ہونے تھے کہ حضور کا فلاں چیز کا علم تھا یا نہیں تھا۔ بس اس سطح تے اپنے آپ نے رکھنا ہے۔ اور اس سطح سے اتنے دور تو نہیں، چلو قریب تو ہی آئے ہیں، لیکن تو انہوں سمجھانا ہستے یہی گل آئے ہیں۔ بس جدو تسی گل سمجھ گئے نا، بس پھر جیسے ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے سن کہ حضور دے نال محبت کرو انے واہ۔ انے واہ تو مراد کی ہے کہ کوئی بندہ تانوں آگے ایک ہے کہ آپ نے یہ جھنڈیاں کیوں لگائی، آپ نے یہ جھنڈے کیوں لگائے، آپ نے چراغاں کیوں کیا، مسجد کے باہر آپ نے لائٹننگ کیوں کی، اور عید میلاد النبی شریف کا جلوس کیوں نکالا، آج میلاد کا جلسہ کیوں کیا۔ آپ اتنا کہے ہو، کہے کہاں لکھا، آپ کہیں لکھ جگہ تے لکھا ہوئے گا، لیکن عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا۔ بات اتنی ہے کہ حضور رب کے حبیب، آقا و مولا، نبیوں کے امام، 80 حضور دے منگتے، ہم حضور کے نام کے ٹکڑے کھاتے، ہم نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا، تو اس لیے جیسا جی چاہے گا ویسا حضور کے ساتھ پیار بھی کریں گے، جیسا جی چاہے گا حضور کے ساتھ ویسی محبت بھی کریں گے،
اور جس طریقے سے جیت جائے گا ویسے حضور کا میلاد بھی بنائیں گے اور لبیک کے نعرے بھی لگائیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آقا و مولا قاضی اعظم مالکی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ساڑھے لبیک آلے اندھا نا بس یہی عشق کا رنگ ہے, یہی ہمارا ایمان ہے, یہی ہمارا عقیدہ ہے. ساڑھے بزرگ سانو دس گئے کہ حضور کی غلامی ہے کیا, حضور کا مقام تو کوئی نہیں سمجھ سکتا, لیکن حضور کا مقام جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا اربوں خربوں نیچے والی جو سطح ہے وہ کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے صرف اتنا بتایا کہ امت کو اتنا چاہیے تھا کہ بس وہ حضور کے پیشاب مبارک کے جون سے ہے نا صفات وہی بیان کر کر کے نہ تھکتی. بس کوئی سمجھے ہو کوئی نہیں سمجھے, اور نہیں پریشانی ہوگی ہے, کمال نہیں ہو گیا ویسے. بس ہمارا کام اتنا ہی تھا کہ جیسے اپنے آپ نے سطح تک رکھ دینا. کوئی بندہ آگے کہندہ کہ جناب میلاد کیوں بنایا, بتائیں جی حضور کو غیب کہن تھا کہ نہیں. آپ کہندے یرا میں نے اس گل دا تے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جس ہستی کے نام کا کلمہ میں نے پڑھا ان کے تو پیشاب مبارک کے قطرے کی بھی کوئی برابری اور مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح میں گفتگو کرنی ہے, اب یہ بہت لمبی بات ہے لیکن میں اس کو اختصار کے ساتھ سناتا ہوں. قاضی اعظم مالکی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شفا شریف میں یہ جملہ لکھا ہے. آپ فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام کا جو پیشاب مبارک شریف ہے نا جی, وہ پاک بھی ہے, وہ طیب بھی ہے, وہ طاہر بھی ہے. اسی تے جدو حضرت صاحب پہلی باری جدو یہ روایت سنی سی اسی تے جناب جھوم جھوم کے تسی کوئی ڈر ڈر کے کوئی شک ہے تو آٹے دل جی, جس دے دل شک ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کرے. کمال نہیں ہوگی. حضور علیہ السلام کا پیشاب یہ حضور کی شانیں ہیں. اب کسی مولوی نے آپ سے چھپائی ہے تو اس کا اپنا کمینہ پان ہے. ہم نے تو جو کتابوں میں پڑھی, جو بزرگ ہمیں بتا گئے, یہ تو قرآن کے اندر حضور کی جو سی شانیں بیان ہیں. ایسے تو انہوں قرآن تو ثابت کر کے دیا کہ تھوڑے 2 منٹ خالی صبر کریں, صبر فرمائیں تھوڑا سا. سنیں جی, حضور علیہ السلام کا جو پیشاب مبارک شریف ہے وہ پاک بھی ہے, وہ طیب بھی ہے, وہ طاہر بھی ہے. ترجمہ اعلیٰ ہے جی قرآن مجید کنز ایمان پڑھا ہے. مسجد کون ہے تسی ہے, ہاں لے کے آؤ نا ذرا کنز ایمان 14واں پارہ کڈو سورۃ النال, 14واں پارہ سورۃ النال. اچھا جی توجہ. آقا و مولا حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک شریف وہ پاک بھی ہے, وہ طیب بھی ہے, وہ طاہر بھی ہے, اس میں شفا بھی ہے. تے آج دے کچھ لوگ ہیں نا دوسری کمپنی والے مولوی ملا, اور جدو بھی تسی کوئی گل کرو نا وہ کہندے نے کہاں لکھا ہے. سانو کدے بھی حضور دی شان سن کے پریشانی نہیں ہوئی, ایسے کدے دلیل منگی کوئی نہیں ہے. اسے کیا ہے تے گل ہی کوئی نہیں, اس تو کوئی بڑی کروڑ ہاں درجے کوئی بڑی گل ہو اسے تو وہ بھی منن نہ لیں, بھی اسے منگل تھوڑی بیٹھے. ٹھیک ہے تو اب سنیں جی توجہ, وہ آ رہے قرآن مجید دسنے آتانو آیات کھول کے. تے سنی سارے بیٹھے نے, پکی گل ہے, پلے نے پورے نے چلو تھوڑی من لینے. چلو جی, اس وقت ابن تیمیہ بہت بڑا ایک ملا تھا دوسری کمپنی کا, تے دوسرا ملا سی ایک دوسری کمپنی کا. تو جو اور گل کرن لگیا, اس کہا جناب تسی تے گل بہت بڑی لکھ دیتی. ترجمہ اعلیٰ قرآن مجید جی, اس کہا جی گل بہت بڑی تسی لکھ دیتی تے اے تے دسو, ہاں یہ تو بتائیں. تو جو اس کہا جی اے دسو کہ لکھا کہاں ہے. ابن تیمیہ کہنے لگا کہ یہ بتائیں تو صحیح جو آپ نے بات کی, لکھا کہاں ہے, دلیل کہاں سے پکڑی. ابن تیمیہ دی عجوی کتاباں تسی خریدو تو ایک مسجد کے اندر نا ایک دیوار کے اندر پوری وہ دیوار جو سی ہے وہ بھری جائے گی, لیکن اس کی کتابیں ختم نہیں ہوتی. اس ابن تیمیہ نے کیا, اس کے بھی دسو تے صحیح کہ لکھا کہاں ہے. تو آپ کو کیا فرمایا, حضرت علامہ تقی الدین سبکی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, علماء کرام میں آپ ایسی چمکتے ہیں جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. اتنے بڑے وقت کے شیخ الحدیث, وقت کے حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں. آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا یارا جے تینوں اتنا شوق ہے نا پڑھن دا, جے تو اے کہہ رہے کہ کہاں لکھا ہے, آپ نے فرمایا کہ کدوں آ حضور دے غلامہ دے کول, میں تینوں قرآن تو اور جناب قرآن مجید کے 14ویں پارے سے سورۃ النحل سے میں تجھے یہ ثابت کر کے دوں گا کہ حضور کا پیشاب مبارک شریف پاک بھی ہے, طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے. ترجمہ اعلیٰ کوئی نہیں پیا. اچھا چلو کمال ہے. ویسے مسجد کے اندر بادشاہ رکھیا تو کرو نا جی.
ہاں تو کٹو سورۃ النحل 14واں سپارہ نکالیں نا، کیا ہوا ہے 14واں سپارہ نفس دے بعد ثابت تسی کرنا ایسی کرنا، پریشان تسی ہو گئے کمال، نکالیں ادھر دے نہیں گل تو پھر دلیل نال کر کے جائیے نا، تانوں دس کے تے جائیے پھر تسی کہو نہیں مان ہے تو کو دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ چلو یہ جناب سورۃ النحل 14واں پارہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ النحل میں جیسی آئے گا نا جناب النفس ادھا جدو ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکھی کو حکم دیا اور آپ نے مکھی نے فرمایا کہ اے مکھی اڑ اور پھولوں کا رس چوس، اے مکھی اڑ اور پھولوں کا رس چوس، یہ آپ نے پڑھنا ہے 14واں سپارہ، اور جیسی یہ پہلا پاک ختم ہوگا ادھر سورۃ النحل شروع ہو جائے گی، اور جیسی 14واں پارہ آدھے میں ہوگا نا النفس جیسی ہوئے گا اس تو اگے یہ آیات مبارکہ شروع ہے۔ ادھر آپ بولتے ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مکھی کو وحی فرمائی، اللہ نے مکھی کو فرمایا کہ اے مکھی اڑ اور پھولوں کا رس چوس۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اڑتے اڑتے پھولوں کا رس چوس جانے کے بعد رب نے فرمایا کہ پھر رب کی طرف سے مقررہ کردہ راستوں سے ہوتے ہوئے اڑتے اڑتے جا کے اپنے چھجے میں بیٹھ جا۔ اب جنہ لوگوں نے آج تک کہتے شاید کڑے ہیں نا یا انہوں نے کوئی جانن آلے نے، اب مکھی قیامت تک وہ جب بھی اپنے چھجے سے اڑے گی اب وہ پورا دن گھنے جنگل کے اندر پھولوں کا رس چوسے گی، لیکن جدوں بھی وہ مکھی واپس لوٹے گی نا، چاہے وہ رات کی تاریکی میں جائے یا دن کی روشنی میں جائے، اور جدوں بھی واپس لوٹے گی ایک جنگل کے اندر لاکھ جون سے ہیں وہ چھجے موجود ہوں، ایک درخت کے اندر کئی 100 چھجے موجود ہوں، لیکن مکھی جدوں بھی واپس جائے گی ہمیشہ اپنے ہی چھجے اور اپنے ہی سوراخ میں جا کے بیٹھے گی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے قرآن میں، رب نے وہی فرما دی کہ اے مکھی اڑ پھولوں کا رس چوس، اس کے بعد اپنے مقررہ کردے راستوں سے ہوتے ہوئے اڑتے اڑتے جا کے اپنے چھجے سوراخ میں بیٹھ جا۔ آگے جی قرآن مجید کی جو آیات ہیں آگے سنیں رب کا حکم کیا ہے، رب فرماندہ پھر اس مکھی نے اپنے پیٹ سے رنگ دار مادہ نکالا، سبسٹینس، منہ تو اگر کوئی شے نکلے مادہ اس نو کہ تسی کہندے ہو عام الفاظ میں کہہ تو ویسے الٹی، منہ سے اگر کوئی چیز اس طرح باہر نکلے پیٹ اس طرح اندر سے جسم کے باہر سے تو یا تسی اس نو کہندے ہو یا الٹی کہندے ہو۔ اب مکھی نے پیٹ کے راستے جون سے ہے وہ نکالا، ٹھیک ہے جی، اور اب مکھی نے جون سے ہے وہ پیٹ کے راستے جون سے ہے وہ نکالا مادہ۔ سنے جی قرآن مجید، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا، درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل سے کھا، اور اپنے رب کی راہیں چل کر تیرے لیے نرم اور آسان ہے کہ پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے تندرستی اور لفظ شفا ہے، بے شک اس میں نشانی بھی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے۔ اب رب فرماتا ہے کہ اب اس مکھی نے پیٹ کے راستے، قرآن پوری کی پوری حضور کی نعت ہے، ہر ایک آیت سے آقا و مولا کی شان مصطفیٰ سامنے جھلک کے نظر آتی ہے، لیکن یہ رب کا فیصلہ قرآن کا قانون ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اس میں شان مصطفیٰ ان کے لیے ہے کہ جو دھیان کرنے والے ہیں، جو عقل فہم رکھنے والے ہیں، جن کے اوپر رب کا کرم ہے۔ آگے رب فرماتا ہے کہ اب اس مکھی نے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس نے پیٹ کے راستے مادہ نکالا رنگ برنگا، پیٹ کے راستے جو نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہو عام لفظ میں پیشاب ہی کہتے ہو نا، کہ جو اس نے پیٹ کے راستے نکالا۔ آگے رب فرماتا ہے کہ اے بندے تو اس کو کھا، کیوں کہ یہ پاک بھی ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اس میں تیرے لیے تندرستی بھی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ امام صاحب نے قلم توڑ دیا، آپ نے فرمایا کہ فیصلہ تو کر کہ وہ مادہ جو مکھی کے پیٹ سے نکلے وہ پاک بھی ہو، اس میں شفا بھی ہو، تو جو مادہ حضور کے جسم اطہر سے نکلا پھر تو فیصلہ کر وہ کتنا زیادہ پاک طیب اور طاہر ہوگا۔ سمجھو گل کہ نہیں؟ مادہ مکھی کے پیٹ سے نکلا ہے، مکھی کا پیشاب ہے شہد، رب نے فرمایا کہ کھا، کیوں کہ یہ پاک بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے۔ ان بچہ پیدا ہوئے تو اس نو گھٹی دے ہو شہد، بندہ بیمار ہو تو اس نو کھلاؤ شہد، کیونکہ رب کا قرآن ہے، رب کا فیصلہ ہے کہ اس کو کھاؤ کہ اس میں پاک بھی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ دسو جی شہد کھانے ہوں کسی دا دل خراب ہویا آج تک؟ کیوں کہ رب کا حکم ہے اور وہ میٹھا بھی ہے۔ تو نکلا وہ پیٹ کے راستے ہے مکھی کے، تو جڑا مکھی دے پیٹ کے راستے نکلے
وہ میٹھا بھی ہو، اس میں شفا بھی ہو، تو جو حضور کے جسم میں عطر سے نکلا بتاؤ وہ کتنا زیادہ پاک طیب اور طاہر ہوگا۔ اسی پہ کلام اور پھر بات ختم ہے۔ آج لوگوں نے نا بڑا اس دا بھی بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، نہیں جی پھر عقیدے تو ہیں، میرے اور آپ کے عقیدے کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے لیکن صحابہ کے عقیدے کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا جان سارا ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہا 4 ورگا۔ سنو جی حدیث مبارکہ ہے، صحت درست ہے اور امت کا اس پہ اجماع ہے، کسی عالم دین کا اس حدیث کی صحت کے اوپر اختلاف نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ سنے جی، حضور کی یہ شان ہے، صحابہ کے عقیدے کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ فرماندیاں نے کہ ایک رات کو مجھے پیاس لگی، یہی حضور کا دین ہے اور یہی دین کی روح ہے جس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ان کسی بندے نے نہ سمجھ آئے تو اس کا اپنا ایک وہ ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ یہی ہے جو صحابہ میں دین دے کے گئے۔ آپ فرماندیاں نے کہ رات کو مجھے پیاس لگی اور میں اٹھی اور میں نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے بستر مبارک کے ایک طرف مٹی کا ایک پیالہ پڑا ہے، مٹی کا جو بھرا ہوا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس پیالے کو میں نے اٹھایا، ہونٹوں کے ساتھ لگایا، میں گٹ گٹ کر کے پورا پی گئی۔ صبح آقا و مولا حضور علیہ السلام نے بلایا، حضور نے پوچھا کہ اے میری خادمہ جو اس کے اندر تھا اس کا کیا کیا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہوتے میں نے پیاس لگی سی، راتی اٹھی ہوتے میں پی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں لگا کہ اس کے اندر پانی نہیں تھا، اس کے اندر تو رات کو میں نے اپنا پیشاب فرمایا۔ عرض کی یا رسول اللہ خدا دی قسم میں نے پتہ لگ گیا سی۔ حضور نے فرمایا پیا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ جدو پیالہ میں ہونٹاں دے نال لایا تو یا رسول اللہ اس کا ذائقہ ایسا تھا جو میری زبان نے چکھا نہیں، اور اس کی خوشبو ایسی تھی جو میری آج تک کبھی ناک نے ویسی سونگی نہیں۔ شاید دا ذائقہ اپنی طرف۔ سنو جی، صحابیہ نے جب یہ آگے سے عرض کی نا یا رسول اللہ جدو میں نے آپ دا پیشاب مبارک شریف پیا تو اس کا ذائقہ ایسا تھا جو میری زبان نے چکھا نہیں، اور اس کی خوشبو مہک ایسی تھی جو آج تک میری ناک نے سونگی نہیں۔ اب آگے آقا و مولا کی آگے چمکتی حدیث مبارکہ، جو بندہ حدیث سے انکار کرے گا عقیدہ تو کئی دور کھڑا نا، یہاں تو وہ ایمان سے یاد دو بیٹھے گا۔ جب آقا و مولا نے سنا نا کہ صحابیہ نے پیشاب پی لیا، سنے جی حضور نے کیا فرمایا؟ وہ شہد ہے جس بندے نے کھایا اس کو شفا ملی 3 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، 6 ماہ کے بعد، لیکن شہد کھا جانے کے بعد بندہ دوبارہ بیمار ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر دائمی شفا نہیں ہے۔ یہاں صحابیہ نے پیا حضور کا پیشاب مبارک شریف۔ سنو جی حضور کی حدیث مبارکہ، حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ آج جو آپ نے میرا پیشاب مبارک پی لیا تو سنیں جس وقت تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں آپ کو پیٹ کا نہ کبھی مرض ہوگا نہ ہی کبھی درد ہوگا۔ آگے حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پیٹ کے اوپر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دیا۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، ان کے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ بات ہے۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی عقل تو ان کے پاس ہے جن کے پاس بڑی کرسیاں ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ تسی صدر، وزیر اعظم، وزیر، مشیر، گورنر اے سارے بھی تسی ملا کے لے آؤ نا پوری کابینہ، اور جو لوگ آج کل ABCD کے بڑے زور پر بڑے جناب بنتے ہیں کہ ہم بڑے فلاسفر ہیں، ہم بڑے ڈاکٹر ہیں، یہ درس نظامی کا پہلا صفحہ ہے۔ اسی درس نظامیہ دا پوری یہ اس ہستے بھی نہ کہ بڑا درد ہے، اسی درس نظامی دا پہلے دن دا بچہ جا کے اسمبلی میں کھڑا کر دیں، وہ صدر سے لے کر نیچے تک سارے MN MP تو خالی ایک سوال پوچھے نا کہ 10ویں تو پوری زندگی وضو دے غسل کردہ رہا، 10 سے وہ پانی کون سا ہے کہ جس کے اندر وہ شرائط کون سی ہیں کہ وہ شرائط پانی کے اندر پائی جائیں گی تو پھر وضو ہوگا، وہ پانی کون سا ہے جو خود تو پاک ہے لیکن پاک کرتا نہیں ہے۔ گل یہ ہے کہ جس نے منہ دھون دا پتہ نہیں گلاں کردہ لبیک آلے دیتے، کمال نہیں ہوگی ویسے جی۔ جس نے منہ دھون دا نہیں پتا، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وضو میں فرائض کون سے ہیں، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ طہارت کے فرائض کس نے ہے، جس نے منہ دھوندا نہیں پتا، آج وہ گل کرتے ہیں نہیں جی ریاست جو ہے وہ قرآن کے قانون کے مطابق پھر کس طرح چلے گی؟ ABCD کے اوپر چل سکتی ہے تو الف لام میم کے اوپر ہی تو چلے گی۔ ہاں یہ قرآن کی بنیاد ہی تو ہے، قرآن کے اوپر ہی تو چلے گی، لیکن آج کے وہ لوگ وہ کہتے ہیں نہیں جی اب تو قرآن کا دور نہیں رہا۔ اب بتائیں جی اگر ہم سائنس سے پیچھے ہٹ جائیں گے،
یہود و نصرانیوں کی ہم غلامی نہیں کریں گے، ورلڈ بینک FATF کے پاس ہم نہیں جائیں گے، ہم تو آئسولیٹ ہو جائیں گے، دنیا سے اکیلے تنہا ہم کٹ جائیں گے۔ ہم نے کہا کائنات میں اگر تم تنہا رہ بھی جاؤ تو پھر بھی نبی کا ایک سہارا تمہارے لیے کافی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی سائنس کا دور ہے، ہم کہتے ہیں سائنس کا دور نہیں، آج بھی قرآن و حدیث کا دور ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب آج ABCD کے سر پہ سب کچھ ہوگا، ہم نے کہا نہیں، قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ الف لام میم کی برکت سے ہوگا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ سمجھو جی، حضور کا دین کل بھی چمک رہا تھا، آج اور چمک رہا ہے، قیامت تک وہ اور چمکتا رہے گا۔ چمکے گا کہ نہیں چمکے گا؟ ABCD کا نشہ کوئی نہیں۔ سنو جی، علماء کرام بیٹھے نے ماشاءاللہ سارے 11,000 آنے دے نام 11,000 تے 12ویں والے کے نام 12,000 روپے تنخواہ لینے والے بیٹھے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور ABCD والے بھی بیٹھے ہوں گے یقیناً۔ تو پھر ABCD پڑھن واسطے جب بچہ جاندہ ہے نا، پھر اس کو اس کی ماں جستانی لکھ کے دیتی ہے نا کہ ایسی پینٹ ہونی چاہیے، ایسی شرٹ ہونی چاہیے، اسی رنگ کی وہ پہنائے گی، ایسی ٹائی ہونی چاہیے، وہی ٹائی پہنائی جائے گی۔ پھر بچوں کو، اسی بچے کو وزن سے زیادہ یا وزن کے قریب ABCD والا وزن اس کی پشت کے اوپر لاد دیا جائے گا، اور پھر اس کو اسکول میں بھیجا جائے گا۔ بھاری برکم فیسیں ہیں کہ استانی ناراض نہ ہو جائے، پروٹوکول ہو، جو یونیفارم ہے، جو اپ ٹو مارک ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ پورا کیا جائے گا۔ لیکن وہی بچہ جب 1 گھنٹہ پہلے اللہ کے گھر میں مولوی کے پاس آتا ہے قرآن پڑھنے، کیا حالت ہوتی ہے بچے کی؟ ماں کچر مچر جو رات والے کپڑے ہوندے نا اسے میں ماں بھیجتی ہے، کہندی پتر خیر نے مولوی دے کول اجازت ہے، او تے نبی دا وارث ہی تے ہے، اللہ کا گھر ہی تو ہے، قرآن ہی تو پڑھنا ہے۔ یہ ہے جی قرآن کی عظمت آج ہمارے دلوں میں۔ بچے نو ماں کہندی نہیں پتر، پیو بھی کہندا او یار ٹوٹیاں نہیں لگی ہیں مسجد کے اندر، ادھروں جا کے چھنڈا مار کے قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سنو جی دین کی برکت کیا ہے؟ پھر سکول میں وہ کفر کے شربت گھول گھول کے پلائے جاتے ہیں۔ ہاں جی، آپ کو ABCD اس لیے پڑھائی جا رہی ہے کہ آپ نے پھر اچھا آپ کو نوکری حاصل ہوگی، اور پھر آپ کو حکومتی اعلیٰ عہدے پہ جو آپ نے جانا ہے، پھر آپ کی بجلی فری ہوگی، پھر لوگوں کے گھروں کے اوپر بل دے کے بھی پنکھے نہیں چلیں گے، پھر پتر تو 10 AC لائیں گا، باتھ روموں کے اندر بھی AC لگیں گے، آگے پیچھے پروٹوکول والی گاڑیاں ہوں گی، ہاں دنیا آپ کو ملے گی، مال و متاع دنیا کی ریل پیل ہوگی۔ یہ سنایا جاتا ہے ABCD والے کو۔ آج صبح اعلان ہو جائے نا گجرات میں، لالا موسیٰ میں، کھاریاں میں، جیلم میں، کہ خبردار اسی ABCD پڑھن والے نو سنت نہیں دیاں گے، اور اس کو ملک پاکستان میں نوکری بھی نہیں ملے گی۔ صبح سارے دے سارے سکول خالی نہ ہوئے تو پھر تسی گال کریں۔ اب آ جاؤ، یہ ہے ABCD کی برکات۔ اب آ جائیں الف لام میم کی برکت۔ جاؤ علماء کرام بیٹھے۔ اب وہی بچہ چھوٹا گھر سے نکلتا ہے اور کپڑے جون سے ہیں وہ پرانے ہیں، ماں باپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، مدرسے میں داخل ہے، ٹوپی جون سی ہے وہ جالی والی پہنی ہے، کپڑے پھٹے پرانی ہے، یہ پگڑی ہے وہ بھی بسیدہ ہے، اور بچہ نکلتا ہے، محلے والے بچے بھی کہتے ہیں اے تو مسیتڑ ہے، اے تو ملا ہے، اور لوگ بھی اس پہ تانے مارتے ہیں، یہ تو الٹریٹ ہے، یہ تو پیچھے رہ گیا، اس کو کیا پتا دنیا کس طرح چلتی ہے۔ لیکن پھر بھی آگے وہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھتا ہے، مولوی کہتا ہے میرے کول بھی کوٹھی کوئی نہیں ہے، تو میرے کول 2 سال حفظ کرے گا، 8 سال درس نظامی کرے گا، اور جناب 15 سال تو شیخ الحدیث بنے گا، اس دے بعد بھی تنخواہ تیری 12ویں والے دن 12,000 ہی ہے، کوئی بڑی کوٹھی بنگلہ نہیں ہے، میرا بھی چھوٹا سا حجرہ ہے مسجد کے پاس، آپ کو بھی کوئی محلے والے کمیٹی والے احسان کر کے ایک چھوٹے سے 2 کمروں کا گھر دے دیں گے، 12,000 آپ کو تنخواہ دیں گے، ہاں تیرے کول دنیا کوئی نہیں ہونی۔ لیکن کیا وجہ کہ ABCD والے لکھا بچے بھی کھڑے ہون، وہ دین کا طالب علم وہ سینہ تان کے کہتا ہے کہ مجھے پتا کہ میرے نصیب میں کوٹھی نہیں، بنگلے نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی ایسی کی ٹھنڈی ہوائیں نہیں، کوئی ہٹو پچو نہیں، لیکن مجھے حضور سے بتا گئے کہ جب کبھی بھی دین کے طالب علم گھر سے نکلے گا، گھر کی چوکٹ سے پاؤں وہ باہر رکھے گا، ابھی پیر اس کا ہوا میں ہوگا، لیکن نوری فرشتے اپنے نور والے پیر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیں گے۔ گال ہے کہ نہیں ہے جی؟ قرآن کی برکت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو آ جاؤ جی۔ اب حضرت ام احمد رضی اللہ تعالیٰ نے آقا و مولا کا پیشاب مبارک شریف پیا۔ ایک وہ پانی ہے جس کو مستعمل کہتے ہیں اصطلاح میں، اور وہ استعمال شدہ، عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں استعمال شدہ پانی۔
استعمال شدہ وہ پانی ہے، وہ پانی وہ ہوتا ہے کہ جو خود پاک ہے، میرے اور آپ کے جسم کے ساتھ لگ گیا، وہ خود پاک ہے لیکن وہ پاک کرنے والا نہیں ہے، اس نے کہتے ہیں مستعمل، استعمال شدہ۔ یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت۔ لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ وہ پانی جو حضور کے تلووں کے ساتھ مسخ ہو گیا، اب وہ پانی مسخ ہونے کی برکت سے پانی پانی نہیں رہا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے آب حیات بن گیا، کیونکہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیح ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ABCD نہیں جی، تبدیلی نہیں ہے جی، کمال ہے یار، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی۔ اے مسئلہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ روٹی کون دیتا ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھانا پڑے گا۔ اس لیے تو کانفرنس کبھی بھی نہیں ہوئی کہ آپ لوگ غیرت مند ہیں تو ہم نے اپنی ماں بہن بیٹی کی حفاظت کرنی ہے۔ بہت بڑے شیخ الحدیث مولوی صاحب کو بلا لیں لاہور سے، واہ جی واہ، وہ آج اس مسئلے کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ نے اپنی ماں بہن بیوی اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ بتاؤ جی کبھی یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے جلسے کے انعقاد ہوا، سنا؟ تو پھر حضور کی عزت ناموس سمجھانے کے لیے جلسے کا انعقاد کیوں ضروری ہے؟ ماں بہن بیٹی کی عزت کا نفس مسئلہ سمجھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں غیرت مند ہوں، میری غیرت کا تقاضا ہے۔ بتاؤ جی ایمانی غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ حضور کی عزت کے لیے تم کھڑے ہو؟ ایمانی غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو؟ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، ابھی بھی کر کے آئے، مسجد میں کوئی ہے تو وہ کھڑا ہو، حلفن کہے اتنا ہم حضور کے غلام ہیں، بس دسو جی اور کیڑا بندہ ہے جو بات حلفن جے کرے کہ میں نے حضور کی عزت ناموس کے لیے اتنی محنت کی، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اتنا وقت لگایا جتنا میں نے اپنے اتنے سے پیٹ کے لیے لگایا۔ دسو جی اتنے ڈھیڈ آستے جتنی محنت کری، کیا اتنی محنت آپ نے حضور کے دین کے لیے کی ہے؟ تو گلاں سے کر دیں جی ہم بڑے عاشق رسول ہیں، تو اس واسطے ہر چیز میں دو نمبری چلتی ہے اور ہوتی بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھو دین اسلام کی راہ میں دو نمبری نہیں چلتی۔ اللہ کے رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں؟ کیا 1.5 کروڑ مسلمان جو اپنے آپ کو سو کارڈ مسلمان کہتے ہیں، حضور کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم حضور کا دین تخت پر لے کر آئیں؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں؟ بتاؤ جی صحابہ نے بیوی بیوہ کیوں کروائی؟ نماز کے لیے۔ نماز تے کافر آگے کہتے سن حضور نو کہ جناب آپ تو سونا آج تک کسی ماں نے جڑے کوئی نہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ ایماندار ہے ہی کوئی نہیں، آپ سے زیادہ سونا ہے ہی کوئی نہیں، آپ سے زیادہ سچا ہے ہی کوئی نہیں، آپ اپنی عبادت کریں ہمیں اپنی عبادت کرنے دیں۔ عبادت کے اوپر تو مسئلہ ہی نہیں تھا، نماز کے اوپر تو جنگ ہوئی نہیں، مسجد بنانے کے اوپر تو جنگ نہیں ہوئی، کافر تو کہندے سن، لیکن کیوں تلواریں نکلی؟ غریب الوطنی صحابہ نے کیوں کاٹی؟ پیٹ کے اوپر پتھر کیوں باندھے؟ جوان بیویاں بیوہ کیوں کرائی؟ چھوٹے بچے معصوم یتیم کیوں کروائے؟ جسم کے ٹوٹے کیوں کیے؟ فقط نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے۔ یہ محنت اس لیے ہوئی ہے، یہ ساری محنت اس لیے ہوئی ہے۔ آج کمال نہیں ہوگی، 150 کروڑ مسلمان ہیں، 1.5 ارب کے نزدیک مسلمان ہیں، دنیا کا 1 فٹ بھی ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو۔ اگر ہے تو آپ اس حصے کا نام بتا دیں، ہم اپنی بات پر رجوع کر دیتے ہیں۔ 1 فٹ کی حصے کی بات کر رہے ہیں، 1 اسکوائر فٹ، 1 فٹ دنیا میں ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو۔ دسو جی ایسی چودراہٹ کا کیا فائدہ جو حضور کے دین کے لیے ناکام آئے؟ ایسی کتابیں پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ جو حضور کے دین کے نفاذ کے لیے ناکام آئے؟ 10 سالوں میں حضور کے 50 لاکھ خاکے بن گیا، ہم پھر بھی چپ۔ عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال گیا، ہم پھر بھی چپ۔ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا اسمبلیوں میں، ہم پھر بھی چپ۔ آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو رہا کر دیا گیا، ہم پھر بھی چپ۔ ممتاز قادری کو پھانسی لگا دیا گیا، ہم پھر بھی چپ۔ بتاؤ جی ہمارا والد صاحب یا ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا اگر وہ گجرات کی جیل میں قید ہو جائے، کیا ہم اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اس کی خبر لینے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اس واسطے کوئی کپڑے کوئی فروٹ لے کے جاواں گے نہیں جاواں گے؟ اس واسطے وکیل کراؤ گے نہیں کراؤ گے؟ اچھی بولو جی، کراؤ گے؟ ممتاز قادری کیوں گیا تھا جیل میں؟ حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے نا، جان تھیلی پہ رکھ کے اس کو پتہ سی مینوں پھانسی ہو جانی ہے۔ دسو جی کتنے بندے ممتاز قادری صاحب تو ملاقات کرنے واسطے گئے نے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، پھر بھی اسی مسلمان پورے ہیں، ہم مسلمان پورے کے پورے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی مسلمان پورے ہیں۔ تو یہ یاد رکھو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جب وہ قبریں پھٹیں گی نا، زمینوں سے نکلیں گے تو وہ بندر و خنزیر بن کے نکلیں گے۔ اور جب بندہ قبر تو بندر و خنزیر بن کے نکلا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا جو مدانت کے شکاری ہو گئے ہوں گے، وہ لوگ
جو غفلت کے شکار ہو گئے تھے, جو کہتے سن نہیں جی بس ٹھیک ہے جو لگیا اس کو لگا رہنے دیں, اوپر کفر چھایا ہوا ہے چھایا رہا ہے, ہماری تو ذمہ داری کوئی نہیں بنتی. دسو جی پھر ساری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے حضور کے دین کے لیے نکلیں, کچھ بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ در مصطفیٰ کی طرف آئیں. جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, بس میں بات آخری اور بات ختم ہے, جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیاوی لحاظ سے, میں آپ کو ایک بات سنا دوں. میں نے خود جدید دنیا پڑھی ہے, اور یہ جو میں نے بات کی نا اے بی سی ڈی کے حوالے سے, جو ہمارے بھائی نوجوان بیٹھے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم کو اس کے انکاری ہیں. آپ اے بی سی ڈی پڑھیں, اچھے اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جائیں, آپ ڈاکٹرز بنیں, آپ انجینئرز بنیں, پروفیسرز بنیں, آپ جج بنیں, جوڈیشری میں آئیں, بیوروکریسی میں آئیں, ٹیکنوکریسی میں آئیں, آپ سب کچھ بنیں, لیکن میری زندگی کا مقصد اور میری نوکری کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. بندہ تھانہ دار بڑھتی ہوئے پولیس سے جاؤ تو اس واسطے تسی جاؤ گے حضور کے دین کا کام کرنا ہے یا حضور کے عاشقوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کرنے ہیں. میں نے خود مقابلے کا امتحان, کمیشن کا امتحان میں نے پاس کیا, اور پھر میں نے بطور انسپیکٹر پولیس میں 9 سال میں نے پولیس سروسز جوائن کی, 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں نوکری کی ہے. آخری جو میری پوسٹنگ تھی وہ ایز اے سٹاف افسر تھا, ایس او تھا میں جیلم میں. اور جو میری آخری جو اے سی آر اینول کانفیڈینشیل رپورٹ جس کو سالانہ رپورٹ کہتے ہیں, وہ بھی آؤٹ سٹینڈنگ لکھی گئی ہے. گڈ ہوتی ہے, ویری گڈ, پھر بیسٹ, پھر آؤٹ سٹینڈنگ. لیکن جدو حضور دے دین دی گل آئی نا پھر تو پھر اسی نوکری حال نہیں ویکھیا. اور میں نے کہتے ہیں جناب تسی ایک ایک گلاں کر دیو کہ ہم نے ان کو گرانا ہے, حضور کا دین تخت پر لے کر آنا ہے. تو جو اور میں نے کہتے ہیں تسی آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں جی, ہم نے تو سنا ہی نہیں کہ بندے نو پھول لگے ہوں, جوان ہو. آپ کو تو جناب کفر کے گیت گانے چاہیے, آپ کو تو کہنا چاہیے یس سر آپ جو جناب آگئے ہم تو آپ کے غلام ہیں. نہیں, اسی کسی دے غلام نہیں, اسی آقا و مولا دے غلام. آپ کو تو یہ والا نظام ماننا چاہیے. آپ نظام مصطفیٰ کی طرف کدھر چلے گئے, آپ حسینی قافلے کا, ہاں ان کا اب ہم سفر کس طرح بن گئے. آپ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں, آپ ممتاز حسین قادری کی رہائی کی تحریک کا حصہ کیوں بن رہے ہیں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہم نے پھر بھی لبیک کا نعرہ لگانا ہے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دنیاوی کتابیں نہیں چلنے دینی, ہم نے اگر لے کر آنا ہے تو وہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کا قانون لے کر آنا ہے. تو پھر اور میں نے ڈی اے جی کہنے لگے, اور شاہ صاحب سن ابھی ان کی نا غالباً یا ڈی ایس پی تھے گجرانوالہ میں ان کی پوسٹنگ ہے, وہ مجھے کہنے لگے کہ جناب آپ کی 32 سالہ سروس رہتی ہے اور آپ جوان بھی ہیں, افسر ڈائریکٹ بھرتی بھی ہیں, پروٹوکول بھی ہے, گاڑیاں بھی ہیں, پھول بھی لگے نے, تو پھر تو آڑی بڑی ترقیاں بھی ہیں, 32 سالہ نوکری بھی ہے, تو ابھی آپ کے آرڈر ڈسمسل کے ٹائپ ہو رہے, ابھی سائن ہو جانے, ابھی بھی وقت ہے واپس لوٹ آئیں. آپ نے روپیہ حرام کا نہیں کھایا, 1 روپیہ رشوت کا نہیں لیا, ابھی آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. تو پھر بتائیں آپ کے بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے, گھر کا چولہا پانی کہاں سے چلے گا. تو 2017 میں نے اس کو یہ جملہ کہا تھا, میں نے کہا یاد رکھو کہ اگر اے بی سی ڈی اگر ہمیں روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گا. اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اسی تو آٹے سامنے بیٹھے ہیں, بھوکے مار گئے ہیں جی, ٹھیک ہے. تو اس واسطے یہ معاشرہ جو ہے نا, معاشرہ ٹھیک, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو معاشرہ ہے نا, جو سوسائٹی ہے, وہ کفر کے اوپر قائم رہ سکتا ہے. یورپ کے اندر کتنے ممالک ہیں کافر, 4 ہیں معاشرے قائم ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کفر کے اوپر تو معاشرہ قائم رہ سکتا ہے, ظلم کے اوپر معاشرہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. آج وقت ہے حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں, نہیں تو کاغذ خالی لے آئیں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. آج اگر تسی حضور دے دین واسطے نہ کھڑے ہوئے نا, اور حضور کی عزت کے لیے, رب کعبہ کی عزت کی قسم, کسی کی ماں بہن بیوی بچی کی عزت بچنی کوئی نہیں ہے. دسو آج کفر آ جاتا ہے, اوپر چھاونیوں میں جناب یہودیوں کے فوجی بیٹھ جاتے ہیں, تھانوں میں آ کے نصرانی فوجی بیٹھ جاتے ہیں. کس کی ماں بہن بچی ہے جس کی عزت باقی رہے گی؟ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اس کے اوپر کئی دلائل ہیں, کئی باتیں ہیں, وقت کم ہے, انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سنائیں گے. عزت کسی کی بچنی کوئی نہیں ہے, اس لیے حضور کے دین کے ساتھ آج کھڑے ہوں, آج نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہوں. تو انشاءاللہ محنت کرو گے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ تشریف لے کر آئے, اللہ تعالیٰ آپ کے بھی سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے, اور آپ کو پوری جرات اور قوت کے ساتھ آقا و مولا کے چمکتے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ.